افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اچھائی نہیں کی۔ ایک ملک میں اگر حالات ٹھیک نہ ہو تو دوسرے ملک میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، جبکہ پاکستان ہر موقع پر افغانستان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر روس افغانستان میں آیا ہے، پاکستان نے اپنے بارڈر ایسے کھول دیے کہ جیسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر ہی نہ ہو۔ آپ جو ہے نا ڈیم بنائیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈیم کس طرح بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں۔ دریا ہمارے چترال سے نکلتا ہے، پانی ہمارے ہے۔ اگر پاکستان نے ان کو تھوڑا سا 14-15 کلومیٹر ہے کہ اس کا ڈائیورژن دے دیا تو وہاں پہ پانی کہاں سے جائے گا؟ بھارت کی طرف سفید جھنڈے لہرا رہے تھے اور پھر جا کے مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے دوحہ میں۔ تقریباً 80 کروڑ سے زائد کا روزانہ جو ہے نا ہمارا صرف طورخم بارڈر پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو حالات مزید کشیدہ ہوں گے اور دونوں ملکوں کا اس میں سخت نقصان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی کے بعد جو مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا، جس کے فالو اپ جو مذاکرات جو استنبول میں ہو رہے تھے، آج تیسرا دن ہے مذاکرات، ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ بظاہر جو افغان جو طالبان رجیم کے جو وفد تھے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان کا اپنا موقف ہے۔ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اور یہاں پہ بارڈر میں کیا صورتحال ہے، افغانستان کے اندر سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے سینئر صحافی شہاب الدین صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین ان کے پاس کیا اطلاعات ہے۔ سر، کیا انفارمیشن ہے استنبول میں کیا ہو رہا ہے، اور افغانستان میں اگر بارڈر کی طرف دیکھیں یہاں کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستان اور افغانستان کے حالات کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جب ایک ملک میں امن ہوگا تو دوسرے ملک میں امن ہوگا۔ ایک ملک میں اگر حالات ٹھیک نہ ہو تو دوسرے ملک میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور یہ تقریباً کئی دہائیاں گزر گئی اور اس طرح یہ حالات چلے آ رہے ہیں۔ افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اچھائی نہیں کی، جبکہ پاکستان ہر موقع پر افغانستان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر روس افغانستان میں آیا ہے تو پاکستان نے اپنے بارڈر ایسے کھول دیے کہ جیسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر ہی نہ ہو۔ لیکن 1947 سے لے کے آج تک افغانستان نے پاکستان کے ہر ایشو پہ مخالفت کی ہے، ہر جگہ پہ۔ تو اس کے بدلے میں افغانستان کیا دے رہا ہے؟ اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھیں، جارحیت یہ آ گیا بھارت کے، اس میں ایک کھلونا بن گیا افغانستان۔ ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا جا کے افغانستان کے ساتھ یہ کرے وہ کرے، پھر جو ہے نا اسی طرح وہ ڈرامہ رچایا کہ آپ جو ہے نا ڈیم بنائیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈیم کس طرح بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں۔ دریا ہمارے چترال سے نکلتا ہے، پانی ہمارے ہے۔ اگر پاکستان نے ان کو تھوڑا سا 14-15 کلومیٹر ہے کہ اس کا ڈائیورژن دے دیا تو وہاں پہ پانی کہاں سے جائے گا؟ پانی تو ہمارے ہے۔ تو آپ کیسے جو ہے نا، اب انڈیا تو ٹھیک ہے کہ انڈیا کے جو دریا ہے وہ آتے ہیں پاکستان میں، تو وہ اگر اسی طرح بات کرتے ہیں تو وہ ایک آبی دہشت گردی کر سکتا ہے، لیکن افغانستان کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس طرح کی یہ حربی استعمال کر رہے ہیں یہاں پر جارحیت کا جب ان کو جواب ملا تو پھر اسی بھارت کی طرح سفید جھنڈے لہرا رہے تھے اور پھر جا کے مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے دوحہ میں مذاکرات ہو گئے، اچھے ماحول میں بات چیت ہو گئی، متفق ہو گئی چیزوں پہ، اور اس کا دوسرا دور ترکی میں شروع ہو گیا۔ ترکی میں آپ جو ہے نا یہ مذاکرات کا تقریباً میرے خیال میں تیسرا دن ہے، اور 3 دن ہو گئے لیکن وہ کسی بات پر متفق نہیں ہو رہا ہے۔ اور کس بات میں متفق نہیں ہو رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب ماسکو میں ایران، پاکستان، افغانستان اور چین، ان کے وزراء خارجہ بیٹھ گئے اور انہوں نے افغانستان کو ثبوت فراہم کیے کہ ان علاقوں میں یہ جو دہشت گرد ہے یہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے کارروائی نہیں کی، اور چین نے ان سے کہا بھی کہ اگر آپ لوگ نہیں کرتے تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم کارروائی کریں گے۔ تو وہی دوحہ مذاکرات پہلے بھی ہوئے تھے۔ دوحہ میں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس جتنی بھی لوگوں کے کیمپ سے جتنی بھی ٹھکانے ہیں وہ آپ خود ختم کر دیں، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد ماسکو کے مذاکرات میں وزرائے خارجہ کے، اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ حالت آگے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چڑھ گئی۔ کچھ دن جنگ چڑھتی رہی، پھر جو ہے نا یہ مذاکرات کی طرف آگے۔ وہاں مذاکرات میں صرف یہی ایک ہی بات ہے
کہ آپ لوگوں کے ہاتھ جتنی بھی ٹکانے ہیں اس کو آپ نے ختم کرنے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جارحیت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے ہوگا اور افغانستان سے نہیں ہوگا۔ پاکستان بھی اس چیز کی پابندی کریں گے کہ وہ وہاں سے جو ہے نا کوئی ایسے جو ہے نا کراس بارڈر جو ہے نا یہ دہشت گردی یہ چیزیں نہیں ہوں گی، نہ جو ہے نا ادھر سے، یعنی یہاں کے لوگ وہاں استعمال نہیں ہوگے، وہاں کی ادھر استعمال نہیں ہوگی۔ اس پہ جو ہے نا دوحہ میں یہ بات اٹک گئی ہے، ان لوگوں کو جو ہے نا یہی کہا جا رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ جتنی بھی اسی طرح ٹکانے ہیں، اس میں جو ہے نا بارڈر ایکٹیویٹیز کے بارڈر کے مسلسل خلاف ورزیاں ہوتی ہے، پھر بارڈر بند ہوتا ہے، کتنا نقصان، تقریباً 80 کروڑ سے زائد کا روزانہ جو ہے نا ہمارا صرف طورخم بارڈر پہ نقصان ہو رہا ہے، اور اب تقریباً میرے خیال میں کہ 20 دن کے قریب ہو گئے کہ بارڈر بند ہیں۔ تو شہاب الدین صاحب، یہ جو طالبان رجیم کے جو ہے کہ ہٹ درمی کا ایک رویہ جو اپنے تفصیل سے آپ نے ذکر کیا، تو اس کے اثرات جو عام افغان عوام پہ وہ کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ افغانوں کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے یا طالبان کی ہٹ درمی سے افغانوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ بڑا زبردست کوشچن ہے، کیونکہ اس سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالات خراب ہونے سے براہ راست صرف افغانستان کی نہیں پاکستان کے عوام بھی سفر ہو رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ بارڈر بند ہونے سے تجارت جب رک گیا ہے تو روزانہ تقریباً 80 کروڑ روپے کا تجارت، یعنی یہ تو پہلے بہت زیادہ تھا، تقریباً 4 ارب سے زیادہ جو ہے نا تجارت ہو رہا تھا، اور ابھی جو ہے نا وہ گھٹ کے بہت کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے نا اتنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگ یہ اس سے جو ہے نا سینکڑوں خاندان وابستہ ہے۔ کراچی سے جب کنٹینر چلتا ہے، اور یہ صرف افغانستان نہیں، یہ سنٹرل ایشیا تک یہ جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کراچی سے سنٹرل ایشیا تک اگر ایک کنٹینر جاتا ہے تو اس سے کتنے لوگ راستے میں روکتا ہے، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر جو ہے نا اس میں جو ہے نا ڈرائیور کنڈکٹر، پھر اس میں جو ہے نا سینکڑوں خاندان کا رزق اس سے وابستہ ہے، تو اس سے جو ہے نا افغانستان اور پاکستان کے لوگ جو ہے نا یہ براہ راست سفر ہو رہے ہیں، اور اس پہ جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ انتہائی جو ہے نا اس چیز پہ جو ہے نا وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ افغانستان کی عبوری حکومت جو کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا شہاب الدین صاحب، آخری سوال کی آنے والے دنوں میں اب کیا صورتحال دیکھتے ہیں افغانستان میں؟ جو رجیم کی جو پالیسی ہے، پھر بھارت کی جو انٹرونشن ہے خطے میں، پاکستان کا موقف ہے، تو آنے والے دن خطے کے حوالے سے، پاکستان افغانستان کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے نا حالات ٹھیک کرنا یہ افغان عبوری حکومت کی مجبوری ہے، کیونکہ افغان عبوری حکومت اگر وہ کہہ رہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے، روس کو شکست دی ہے، تو یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اور روس کو اس نے کیسی شکست دی تھی، وہ جو ہے نا کیسی اتنے جو ہے نا وہ ہو گئی کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ پاکستان کے امداد اور تعاون سے وہ کچھ تھے، اگر نہ ہو تو کئی بار اس سے پہلے جب طالبان کی حکومت آئی تھی 2 گھنٹے میں حکومت ختم ہو گئی تھی، تو کیا تھا؟ تو یہ جو ہے نا افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالات ٹھیک ہونے ہیں اور ٹھیک ہونے پڑیں گے، یہ مذاکرات کامیاب ہونے پڑیں گے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو حالات مزید کشیدہ ہوں گے اور دونوں ملکوں کا اس میں سخت نقصان ہوگا۔ یقیناً پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر کشیدگی میں کمی نہیں ہوتی اور افغانستان کی جو طالبان انتظامیہ ہے وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتی ہے، تو ظاہر ہے خطے کے دونوں ممالک، لیکن افغانستان اور افغان عوام جو ہے بالخصوص سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، جو کہ نہ تو افغانوں کے مفاد میں ہیں نہ پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔